السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ بلوچ جبری گمشدگی کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کیس، بلوچ طلبہ کی عدم بازیابی پر وزیر اعظم اسلام آباد ہائی کورٹ طلب، وزیر دفاع، وزیر داخلہ، سیکریٹری دفاع، سیکریٹری داخلہ کو بھی پیش ہونے کا حکم۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس کے خلاف اپیل پر سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی، سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ سلمان صفدر نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اہم معاشی اشاریوں میں بہتری آ رہی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ اقتصادی نمو کی شرح 2 سے لے کر 2.5% تک رہنے کا امکان۔ آئی ایم ایف سے 7 دسمبر کو پاکستان کے ساتھ معاہدے کی منظوری کا امکان۔ مستقبل میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پی پی کے خلاف انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہیں کریں گے، انتخابی ماحول میں تلخیاں پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ کراچی میں ڈکیتی میں ملوث ڈی ایس پی عمیر بجاری کے خلاف مقدمہ درج، مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل، عدالت میں پیشی۔ ڈکیتی کے الزام میں گرفتار ڈی ایس پی عمیر بجاری کو پولیس کا پروٹوکول، زیر تربیت ڈی ایس پی کے 2 گن مین خرم علی اور فرحان بھی مقدمے میں نامزد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. بلوچ طلبہ گمشدگی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر وزیر اعظم کو طلب کر لیا اور کہا کمیشن سفارشات پر 55 گمشدہ بلوچ طلبہ پیش کریں ورنہ وزیر اعظم پیش ہوں۔ بلوچ طلبہ گمشدگی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر وزیر اعظم کو طلب کر لیا اور کہا کمیشن سفارشات پر 55 گمشدہ بلوچ طلبہ پیش کریں ورنہ وزیر اعظم پیش ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ بلوچ طلبہ کی بازیابی کے لیے قائم وزراء کمیٹی کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے طلبہ کی عدم بازیابی پر وزیر اعظم کو 29 نومبر کو طلب کر لیا۔ بلوچ جبری گمشدگی کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کیس کی سماعت جسٹس محسن اختر کیانی نے کی۔ عدالت نے وزیر اعظم کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کو بھی طلب کریں گے اور وزیر انسانی حقوق کو بھی بلائیں گے۔ یہ کام ایگزیکٹو کا تھا لیکن عدالت کر رہی ہے، کیا ہم یہ معاملہ اقوام متحدہ کو بھیجیں یا اپنے ملک کی بے عزتی کروائیں؟ عدالت نے کہا کہ وزارت دفاع سے کون ہے، جس پر وزارت دفاع کا نمائندہ عدالت میں پیش ہوا۔ عدالت نے کہا کہ وزیر دفاع کو کہیں اگلی سماعت پر پیش ہوں۔ اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم استدعا کر رہے ہیں وزراء کو نہ بلایا جائے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے وزیر اعظم وزراء کو طلب نہ کرنے کی استدعا کی، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں، سب مذاق بنایا جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا توہین ہوگی کہ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ جب لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھ کر بلوچستان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ 7 روز کا وقت دیتا ہوں، عمل درآمد کریں۔ بلوچ طلبہ کمیشن کی سفارشات کے مطابق 55 لاپتہ بلوچ طلبہ پیش کریں ورنہ وزیر اعظم پیش ہوں۔ عدالت نے بلوچ طلبہ کی گمشدگی کیس پر 29 نومبر کو وزیر اعظم کو طلب کرتے ہوئے کہا کہ 55 لوگوں کو لے آئیں ورنہ وزیر اعظم ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وزیر دفاع، وزیر داخلہ، سیکریٹری دفاع، سیکریٹری داخلہ بھی پیش ہوں۔ خیال رہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کی کمیٹی سے 1 ہفتے میں رپورٹ طلب کر رکھی ہے اور وفاق کی جانب سے 3 وزراء کی کمیٹی تشکیل دے رکھی ہے۔ سپریم کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس کے خلاف اپیل پر سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔
سپریم کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس کے خلاف اپیل پر سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان نے التوا کی استدعا کرتے ہوئے موقف اپنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلہ دیا جس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ میں سائفر کیس کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی، جس پر جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو نیا آرڈر آیا ہے، جس آرڈر کے خلاف آپ کی اپیل ہے اسے ہم ابھی بھی سن سکتے ہیں۔ جسٹس سردار طارق نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نئی اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ ضمانت کا کیس اپنی باری پر ہی سنا جائے گا۔ وکیل حامد خان نے التوا کی استدعا دہرائی تو عدالت نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے درخواست میں سائفر مقدمے کے اخراج اور اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ آئی ایم ایف کا پاکستان کے ساتھ 7 دسمبر کو معاہدے کی منظوری کا امکان۔ معاہدے کی منظوری کے بعد $3 ارب کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے پہلے جائزے کے تحت 8 دسمبر کو $70 کروڑ فراہم کیے جائیں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ آئی ایم ایف کا پاکستان کے ساتھ 7 دسمبر کو معاہدے کی منظوری کا امکان ہے۔ معاہدے کی منظوری کے بعد $3 ارب کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے پہلے جائزے کے تحت 8 دسمبر کو $70 کروڑ فراہم کیے جائیں گے۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ سے 7 دسمبر کو پاکستان کے ساتھ عملے کی سطح پر معاہدے کی منظوری کا امکان ہے۔ دوسری جانب نگراں وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا ہے کہ ملک کے اہم معاشی اشاریوں میں بہتری آ رہی ہے، جس سے اقتصادی بحالی کی عکاسی ہو رہی ہے۔ روزگار میں اضافہ، اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ اور لوگوں کو غربت سے نکالنے کے منصوبوں کی تکمیل میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کی معاونت سے چلنے والے منصوبوں اور ڈونر کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاسوں کی صدارت کر رہی تھی۔ دریں اثنا ڈونر کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا جاری مالی سال میں اقتصادی نمو کی شرح گزشتہ سال کے 0.5% کے مقابلے میں 2 سے لے کر 2.5% تک رہنے کا امکان ہے۔ وزیر خزانہ نے 2022 کے سیلاب کے بعد بنیادی ڈھانچے کی بحالی کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے زیادہ تاخیر کے شکار منصوبوں پر تشویش کا اظہار کیا اور اس حوالے سے وزیر اعظم آفس اور صوبائی حکومتوں کی توجہ دلانے کا وعدہ کیا۔ عالمی بینک، یورپی یونین، ایشیائی ترقیاتی بینک، USAID، UNDP، جرمنی، جاپان، WFP، IDB اور دیگر شراکت داروں کے نمائندوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کامیاب جائزے پر وزیر خزانہ کو مبارکباد دی۔ وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر سے نیدرلینڈز کی سفیر مسز ہینی ڈاڈری رائٹ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں 2 طرفہ اقتصادی تعلقات کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر خزانہ نے نیدرلینڈز کی سفیر کو مختلف شعبوں میں بالخصوص FBI کی قیادت میں ٹیکس کی بنیاد میں وسعت کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا۔ سفیر نے پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہیں کریں گے۔ مستقبل میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہیں کریں گے۔ مستقبل میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ نواز شریف ہمارے پاس آئے تھے، ہمارے تنظیمی شہداء کے لیے بھی دعائے مغفرت کی۔ انتخابی مراحل کو بھی ہم مفاہمت ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھیں گے، باقی جماعتوں سے بھی رابطے میں رہیں گے، ہم حکومت میں مل کر پالیسیاں بناتے رہیں گے، وہ ہمارے گھر تشریف لائے، اس پر بھی ہمارے دل ان کے لیے کھلے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کوئی انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہیں کرنا۔ پیپلز پارٹی سے ارینجمنٹ نہ بھی ہوا تب بھی ہم انتخابات میں تلخی نہیں چاہتے۔ مستقبل میں نون لیگ کے ساتھ مل کر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلاول نے بزرگوں کے بجائے انہیں موقع دینے کی بات کی ہے۔ بلاول کی اس بات کا پہلا نشانہ تو خود ان کے والد ہیں۔ بلاول کی والدہ زندہ ہوتی تو پھر کیا صورتحال ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ بزرگ اور بچے کی سوچ میں فرق ہوتا ہے، یہی فرق بلاول کے بیانات میں نظر آ رہا ہے۔ سربراہ JUIF نے کہا ہے کہ جس جماعت کا جہاں حق بنتا ہے اس کو اس کا حق دینا چاہیے، ہماری توانائیاں ملک کے لیے استعمال ہونی چاہیے، اس پر اتفاق ہوا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ماضی میں بھی کہا گیا اگر اکثریت نہ ملی تو نتائج تسلیم نہیں کریں گے، کسی بھی پارٹی کو اس کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے، انتخابی ماحول میں تلخیاں پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے مل کر لمبی جدوجہد کی ہے، مفاہمت اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھیں گے،
باہمی اختلافات کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا بہتر نہیں. ملک کے خلاف ابھی بھی سازشیں اور فتنے موجود ہیں. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں گھر میں ڈکیتی کے کیس میں گرفتار زیر تربیت ڈی ایس پی سے تفتیش کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں گھر میں ڈکیتی کے کیس میں گرفتار زیر تربیت ڈی ایس پی سے تفتیش کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی. پولیس کے مطابق پولیس اہلکاروں نے اورنگی ٹاؤن میں تاجر کے گھر پر ڈکیتی کی تھی. ملزمان کے خلاف پیرآباد تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا ہے. ڈی آئی جی ویسٹ کے مطابق ڈی ایس پی عمیر طارق اور ساتھیوں سے تحقیقاتی ٹیم تفتیش کرے گی اور مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی نگرانی ایس ایس پی ویسٹ مہروز علی کریں گے. علاوہ ازیں زیر تربیت ڈی ایس پی عمیر طارق کو تاجر کے گھر میں ڈکیتی کے کیس میں جوڈیشل مجسٹریٹ غربی کی عدالت لایا گیا. مدعی مقدمے کے مطابق ملزمان نے 2 کروڑ روپے اور 70 سے 80 تولہ سونا لوٹ لیا تھا. پولیس کے مطابق زیر تربیت ڈی ایس پی اور ساتھی پولیس اہلکار بھی اس مقدمے میں گرفتار ہیں. زیر تربیت ڈی ایس پی کے 2 گن مین خرم علی اور فرحان بھی مقدمے میں نامزد ہیں. پولیس یونیفارم اور سادہ لباس درجن سے زائد ملزمان کے خلاف پیرآباد تھانے میں مقدمہ درج ہے. ویسٹ پولیس نے ڈکیتی کے الزام میں گرفتاری ڈی ایس پی عمیر بجاری کو بھرپور پروٹوکول دیتے ہوئے ملزم کو بختر بند کے فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا. تفصیلات کے مطابق کراچی میں ڈکیتی کے الزام میں گرفتار ڈی ایس پی عمیر طارق بجاری کی عدالت منتقلی کے دوران ویسٹ پولیس نے بھرپور پروٹوکول دیا. گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی.